بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو داؤد شریف میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ پاؤں تم میں سے کسی کو کہ اس نے اپنے چھپرکٹ پر گاؤ تکیہ لگائے ٹیک لگایا ہو اور متکبرانہ انداز سے بیٹھا ہو، یاتیہ الامر من امری، اس آدمی کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم آ جائے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا اس سے منع کیا ہو، تو وہ آدمی یہ کہے کہ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو اللہ کے کلام میں ہے، قرآن میں ہے، اس کو تو ہم مانیں گے، قرآن کو مانیں گے۔ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، یہ نعرہ لگائے گا۔ اور وہ کہے گا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، تو ایسا آدمی نے نہ پاؤں لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ۔ تو حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کراچی کے، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی پیدا ہوا غلام احمد پرویز، اور اس نے کہا کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا۔ یہ بہت بڑا خطرناک آدمی پیدا ہوا تھا، تو ہم اس کی ملاقات کے لیے گئے، اس سے بات چیت اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم گئے، تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح حضور نے فرمایا تھا کہ میں آپ میں سے ایسا آدمی نہ پاؤں کہ چھپرکٹ میں گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ غلام احمد پرویز کی داڑھی نہیں تھی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہ ملتا تھا، اور پرویز مشرف بھی یہ اس آدمی سے متاثر تھا۔ اس نے تقریر لکھی ہے غلام احمد پرویز کی کتاب پر۔ اور ایک اور تھا جو اسلامک یونیورسٹی کا سربراہ تھا، معراج خالد، وہ بھی اسی جماعت کا تھا۔ تو ہم نے جس طرح حضور نے فرمایا اسی طرح ہم نے پا لیا اس آدمی کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ثابت ہو گئی، اور اس نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، برابر ہے، کامل اور مکمل کتاب ہے، کہ تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں، ایک موضوع اور ہے، آج بھی ایسے افراد موجود ہیں۔ ڈی ایس آفس میں ایک رسالہ آتا ہے طلوع اسلام، آپ کے یونیورسٹیوں میں رسالہ آتا ہے طلوع اسلام، بہت مشہور رسالہ ہے، یہ غلام احمد پرویز کا ہے، یہ اسی فکر کا ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں، یہ اس فکر کا آدمی ہے۔ غور سے سنو کہ حدیث کے بغیر آپ قرآن پر نہیں چل سکتے ہیں۔ کس طرح؟ دیکھو قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جمعے کی نماز کے لیے جاؤ، چور کا ہاتھ کاٹو، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب قرآن میں چور کا ہاتھ کاٹو کہاں سے کہاں تک، نماز پڑھو کتنی رکعتیں ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے، کتنی نمازیں ہیں قرآن میں نہیں ہے، چور کا ہاتھ دایاں کاٹے یا بایاں کاٹے یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے، نبی اس کی تشریح کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور سے سنو، قرآن ٹیکسٹ ہے، حدیث اس کا ٹیسٹ پیپر ہے، اس کی تشریح ہے، بغیر حدیث کے آپ قرآن پر نہیں چل سکتے ہیں۔
اس کی میں نے چند مثالیں دے دی. پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں جب جمعے کی اذان ہو جائے تو نماز کے لیے بھاگو. ہم باغ کے یہاں آ گئے تو کیا کریں گے؟ 2 فرض ہے، 2 خطبے ہیں، آگے پیچھے سنتیں ہیں. یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو حدیث میں ہے. حدیث کے بغیر ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں. خورشید ندیم اخبار میں لکھتا ہے، پہلے جنگ میں لکھتا تھا، اب ایکسپریس میں لکھتا ہے. وہ بھی منکر حدیث ہے. میرج خالد ہے. اس طرح بہت سارے افراد، اس کا تو انتقال ہوگا. تو ایسے افراد ہوتے ہیں جو حدیث کے منکر ہوتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، وہ آپ ذرا غور سے سنیں. وہ قصہ یہ ہے، آج اتنا سبق کافی ہے. چلو، وہ قصہ یہ ہے، بیٹھ جاؤ. وہ قصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عنایت صاحب تھے، آپ جانتے تھے، سامنے گھر کا انتقال فرما گئے. وہ ایک مرتبہ نکلے تو یہاں پر جان کی دکان کے سامنے ایک آدمی اخبار بیچتا تھا سائیکل پر، اور ہمارے 7 نمبر اسکیم میں اخبار دیتا تھا. اس نے نوجوان لڑکوں کو جمع کیے، محلے کے نوجوان لڑکے تھے، اور ان سے وہ کہہ رہا تھا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کامل اور مکمل کتاب ہے. اس پر وہ لیکچر دے رہا تھا. وہ منکر حدیث تھا. آپ عنایت صاحب درس میں بیٹھتے تھے اور پابندی سے بیٹھتے تھے. ہاں، 1 ہفتے میں قرآن مکمل کرتے تھے، اور ماشاءاللہ نیک آدمی تھے، درس کے ساتھی تھے. اب اس نے جو بات کی وہ ذرا غور سے سنو. ایسے لوگ بڑے شاطر اور تیز ہوتے ہیں. اس نے کہا دیکھو، امام بخاری کو لاکھوں احادیث یاد تھی، 17 لاکھ احادیث ہے، 7 لاکھ احادیث ہے. یار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم باتیں کرتے تھے، اور حضور کی نبوت والی زندگی 23 سال ہے. تو اگر حدیثیں لاکھوں ہو گئی، 17 لاکھ، تو حضور دن رات بولتے تھے. اگر آپ کی دن رات 23 سال بولے تب بھی 17 لاکھ نہیں بنتے ہیں تو جھوٹ ہے. دلیل کیسے مضبوط ہے؟ یعنی اہل علم اس سے پریشان ہو جائیں. یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل غلط بات. حضور تو کم باتیں کرتے تھے. تو لڑکوں نے کہا ہوا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے. اوپر سر کے اوپر عنایت صاحب چلے گئے. عنایت صاحب نے کہا سارے لڑکے بیٹھ جاؤ، بات غور سے سنو. انہوں نے کہا دیکھو، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ بھی سنیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، یہ بھی حدیث ہے. حضور نے ایک کام کیا، بات نہیں کی، ایک کام کیا، یہ بھی حدیث ہے. حضور کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، حضور خاموش رہے، یہ بھی حدیث ہے. اگر وہ غلط ہوتا، حضور تنقید فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث میں 3 چیزیں ہیں: قول، فعل، تقریر. تقریر سے مراد میری تقریر نہیں ہے، یہ علم اصطلاح ہے. یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کرے اور آپ خاموش رہیں تو اس کو کہتے تقریر. تو حدیث کی 3 قسمیں ہیں. تو فعل، کام، اس میں بات تو نہیں ہوتی لیکن یہ بھی حدیث ہے. مبارکت اور مشارکت لوگ کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے تو یہ بھی حدیث ہے. تو اس لیے حدیثیں زیادہ ہو گئی. اب انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حدیث ہے، لیکن یہ 17 صحابہ سے مروی ہے. مثلا مثال دے رہا ہوں، 17 صحابہ سے مروی ہے. تو یہ ایک حدیث نہیں ہے. یہ انما الاعمال بالنیات ایک حدیث 17 حدیثیں ہیں. جب جس صحابی تبدیل ہوتا گیا تو یہ الگ حدیث ہے. تو کہہ رہے لوگوں کا دماغ خراب نہ کرو. پھر عنایت صاحب نے اس کو کہا، یہ درس کی بات تھی، درس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی حدیثیں ہیں، بات چیت والی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، نماز پڑھو، وضو، عقائد، عبادت، معاشرت، معیشت، تو یہ 12,000 ہے. حضور نے 12,000 باتیں کی ہیں. بس وہ آدمی سمجھ گیا، چپ ہو گئے. پھر عنایت صاحب نے اس پر 2 سوالات کیے تاکہ یہ موضوع سمجھ میں آ جائے. ایسے لوگ آپ کو بھی ٹکریں گے. عنایت صاحب نے اس کو کہا کہ آپ کا ختنہ ہو گیا ہے. سائیکل والے کو آپ کا ختنہ ہو گیا ہے. اس نے کہا الحمدللہ میرا ختنہ ہو گیا ہے، میں ہندو تو نہیں ہوں. کہ رہے بچوں کا ختنہ کراتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں. کہ رہے قرآن میں ختنہ کا ذکر نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، دکھاؤ.
یہ تو حدیث میں ہے اشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اس پہ کلی کرنا، ناک میں پڑ ڈالنا، یہ بند اس کو دھونا، اور نطف الابط، حلق العانہ، جناب بال کاٹنا، اس کو کھینچنا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں الختان نے ختنہ، یہ تو حدیث میں ہے، تو آپ نے کیوں کیے؟ پھر قرآن میں یہ ہے والجروح قصاص، جو تجھے زخمی کرے اس کو زخمی کرو، قرآن میں ہے سزا کے طور پر، تو جس نائی نے اور جو ڈاکٹر نے آپ کو زخمی کیا، جاؤ اس کو زخمی کرو، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں ختنہ کا ذکر تو نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے، آپ کے والد زندہ ہیں، کہہ رہے انتقال کر گئے ہیں، آپ نے جنازہ پڑھا تھا، کہہ رہے ہاں، ہم آپ کا جنازہ پڑھیں گے، کہہ رہے ہاں، کہہ رہے جنازہ کا ذکر بھی قرآن میں نہیں، حدیث میں ہے، جنازے کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ تو پھر جو نا اس آدمی نے یا اخبار بیچنا چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا، چلا گیا۔ تو بہرحال حدیث کے بغیر ہم قرآن پر نہیں چل سکتے ہیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ دلیل، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس کو واضح کریں۔ تو قرآن واضح ہوتا ہے حدیث سے، قرآن ٹیکسٹ، حدیث اس کا ٹیسٹ پیپر ہے۔ میں نے اس کی 5 مثالیں آپ حضرات کے سامنے دے دی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھے جی، توجہ، صراط الذین